کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اس رمضان لیکچر سیریز کی جو تھیم تھی وہ قصص القرآن ہے، اور گزشتہ 9 لیکچر سے ہم نے دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو یہاں سنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم میں کوئی مسلسل واقعہ نہیں ہے، لیکن جتنے بھی واقعات یہاں بیان کیے گئے اس کا سارے کا اطلاق جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ احادیث میں اور متعدد جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات آئے۔ ہماری ٹیم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آخری نشست جو ہے وہ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، اس مناسبت سے آج کا یہ لیکچر رکھا گیا ہے۔ میں جیسا کہ ہماری روایت ہے کہ ہم ہر پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں، میں اپنے ساتھی لیکچرر مولانا وقار ندوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت قرآن کریم سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ یہ چند آیاتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہے، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤں گی؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو ثواب دے گا۔ اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے، جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ عطا کریں گے، ثواب چاہے گا ہم اسے حصہ عطا کریں گے، اور جو لوگ شکر گزار ہے ہم ان کو جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ مولانا وقار ندوی صاحب، تلاوت قرآن کریم سے ہمارے دل کو منور فرما رہے تھے۔ تلاوت قرآن کریم کے بعد میں ہمارے دوسرے ساتھی لیکچرر
مولانا مشیر ندوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نعت کے چند اشعار پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس نعت شریف میں ایک دو واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے ہیں اور سوچنے پر انسان کو مجبور کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، زیر قدم ہے عرش معلا، سوچ محمد کیسے ہے۔ زیر قدم ہے عرش معلا، سوچ محمد کیسے ہے۔ ان کا یہ رتبہ، ان کا یہ پایا، ان کا یہ رتبہ، ان کا یہ پایا، سوچ سے ان کی قبلہ بدلا، سوچ محمد کیسے ہے۔ زیر قدم ہے عرش معلا، سوچ محمد کیسے ہے، کیسے ہے۔ زیر قدم ہے عرش معلا، سوچ محمد کیسے ہے۔ اور ایک واقعہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو ایک چھوٹا یتیم بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، اس کے تعلق سے ہے، عید کے دن پڑھنے کو دو گانا جب کہ چلے شاہ بطحا، عید کے دن پڑھنے کو دو گانا جب کہ چلے شاہ بطحا، ان کو نظر آیا رستے میں روتا بلکتا ایک بچہ، بچے سے پوچھا رونے کا سبب آخر ہے کیا، بچے سے پوچھا رونے کا سبب آخر ہے کیا، بچے نے اپنی یتیمی کا سنایا واقعہ، باپ ہوں اب میں تیرا، ماں تیری ہے عائشہ، باپ ہوں اب میں تیرا، ماں تیری ہے عائشہ، سن کے فرمانے نبی بچے کا دل جھوم اٹھا، گھر اپنے لا کر نیلا دھلا کر، گھر اپنے لا کر نیلا دھلا کر، اس کو نیا کپڑا پہنایا، سوچ محمد کیسے ہے۔ زیر قدم ہے عرش معلا، سوچ محمد کیسے ہے، سوچ محمد کیسے ہے۔ دین کے دشمن کا تھا مجمع، دید کے قابل تھا منظر، دین کے دشمن کا تھا مجمع، دید کے قابل تھا منظر، کشتی مجھ سے لڑے محمد بولا رکانا غرہ کر، کشتی میں ہار گیا فوراً ایمان لاؤں گا، کشتی میں ہار گیا فوراً ایمان لاؤں گا، کبر میں ڈوبا یہ لہجہ، کبر میں ڈوبا یہ منظر، کبر میں ڈوبا یہ لہجہ، کبر میں ڈوبا یہ منظر، سرور عالم نے جو سنائے، سرور عالم نے جو سنائے، اس کو زمین پر پھر دے پٹخا، سوچ محمد کیسے ہے۔ زیر قدم ہے عرش معلا، سوچ محمد کیسے ہے، زیر قدم ہے عرش معلا، سوچ محمد کیسے ہے۔ اور یہ آخری بند ایک یہودی کا قصہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے اور ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خنجر تان دیتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، ایک یہودی کا ہے قصہ، سوئے تھے محبوب خدا،
ایک یہودی کا ہے قصہ، سوئے تھے محبوب خدا، بولا یہودی تان کے خنجر تجھ کو کون بچائے گا، بولے محبوب غفار جو ہے سب کا پالنہار، بولے محبوب غفار جو ہے سب کا پالنہار، گر پڑی سنتے ہی تلوار، گر پڑی سنتے ہی تلوار، دیکھ کے ان کی شان نرالی، دیکھ کے ان کی شان نرالی، بولا یہودی پڑھا دو کلمہ، سوچ محمد کیسے ہے، زیر قدم ہے عرش معلی، سوچ محمد کیسے ہے، زیر قدم ہے عرش معلی، سوچ محمد کیسے ہے، سوچ محمد کیسے ہے۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ مولانا مشیر ندوی صاحب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نذرانہ نعت پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد آج کے ہمارے جو مہمان مقرر ہے، ہمارا یہ رواج ہے کہ ہم ان کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ مولانا اکرم خان کاشفی آج کے ہمارے مہمان مقرر ہے، اور مولانا کے بارے میں بہت ہی مختصر جو باتیں میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، وہ ہمارے بہت قریبی دوست ہیں، اور عریش مسجد کے پاس جب ہم رہتے تھے روزانہ ان سے ملاقات ہوتی تھی، وہاں وہ امام تھے، اور شہر کے مختلف مساجد میں آپ امامت کے فرائض انجام دیے، آپ خطیب کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیے۔ مولانا کی خاص بات یہ ہے کہ جب مولانا اسٹوڈنٹ تھے اور جہاں کہیں ریاستی سطح پر یا شہری سطح پر مسابقہ نعت ہوتا تھا، اس میں سر فہرست اول درجہ جو حاصل شخص کرتا تھا اس کا نام مولانا اکرم خان کاشفی تھا، ان کی طوطی اس وقت بولتی تھی۔ اسی طریقے سے مولانا کے بایو ڈاٹا میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم سے آپ فارغ ہے، اور ایک سٹنگ میں قرآن کریم سنانے کا ان کو شرف حاصل ہے۔ یہ وہ شخص کام انجام دے سکتا ہے جس کی میموری بہت اچھی ہے۔ دوسری بات آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہر سال گزشتہ کئی سالوں سے میں ان کو جانتا ہوں، مولانا تراویح کے اندر 3 پارے روز سناتے ہیں، اور 3 پارے جب کوئی شخص سناتا ہے تو اس کو کم سے کم گھر پر 4 مرتبہ پارے کی پریکٹس کرنا پڑتی ہے۔ اس اعتبار سے مولانا روز ایک پارہ 5 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ ہر روز ہمارے سیریز میں ہم کو ایسے بہت ہی اچھے علماء کرام یہاں پر حاصل ہوئے اور ہم نے ان سے استفادہ کیا۔ میں کالج کے پرنسپل ڈاکٹر مظہر احمد فاروقی سر سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے مہمان مقرر حافظ اکرم خان کاشفی صاحب کا استقبال کریں۔ جزاک اللہ سر۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے ذکر کیا کہ قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مستقل واقعہ نہیں ہے، لیکن احادیث کے روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے جزیات سے لے کر بڑی بڑی چیزوں تک، جیسا کہ گھر میں داخل ہونے سے لے کر تو گھر میں سے باہر نکلنے تک اور حکومت کرنے تک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک سماجی مصلح کی حیثیت سے، ایک رفیق باپ اور شفیق استاد کی حیثیت سے، حتیٰ کہ میدان جنگ میں سپہ سالار اعظم کی حیثیت سے، اور جو مدینہ کے اندر پہلی اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی اس کی چیف کی حیثیت سے، ہر اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور اس کا ناپنے کا پیمانہ یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں آپ کے بیچ میں اور مولانا اکرم خان کاشفی کے بیچ میں حائل نہیں رہتے ہوئے انہیں انتہائی ادب سے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ہماری اس عنوان پر رہنمائی فرمائے۔ حافظ اکرم خان کاشفی صاحب۔
أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی احترام کے لائق محترم صدر جلسہ اور ہمارے معلمین اور معلمات اور دیگر طلباء اور طالبات، پہلے تو بیٹھ کر خطاب کرنے کی وجہ بتا دوں کہ میں کافی لمبے سفر سے مدھیہ پردیش کے قریب سے کل دن بھر سفر کر کے آیا ہوں اور کافی تھکا ہوا ہوں، اس لیے میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ ناانصافی ہو کہ آپ تو بیٹھے رہیں، میں سزا میں کھڑا رہوں۔ تھوڑا میرا مزاج مزاحیہ ہے، اگر کوئی بات مذاق میں کہہ دوں تو وہ صرف برائے مذاق ہے، کسی کی تحقیر نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر موقع دیا، اور اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، اور بلکہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اس کی جزائے خیر دے کہ آپ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے۔ ابھی فیروز پٹھان سر بتا رہے تھے کہ اور بھی کوئی کالج کے اندر یہ کام شروع ہوا ہے کہ وہاں پر بھی علماء کرام آ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں، اور ہمارے مظہر صاحب کو جو ہمارے پرنسپل ہے، قابل احترام ہیں، مبارکباد دیتا ہوں۔ بلکہ میرے نزدیک سر کا بڑا مقام ہے، یہ بات کہوں گا کہ بہت سے لوگوں کی اس لیے عزت ہوتی ہے کہ وہ پرنسپل ہیں، سر کی عزت ہے اسی لیے وہ پرنسپل ہے۔ اللہ تعالیٰ سر کو قبول فرمائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال وقت کافی ہو چکا ہے، میں نے آپ کے وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک بات کرنا ہے، گھڑی بھی میں نے سامنے رکھ لی ہے تاکہ زیادہ وقت نہ لوں، کام کی اور ضروری باتیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنا ہے تو میں شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جو بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو آقا نامدار سرور کونین صاحب قاب قوسین حبیب کبریا خاتم الانبیاء امام الانبیاء تاجدار انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ اب تک آپ نے تمام انبیاء کے بارے میں سنا ہے، لیکن آج جن کے بارے میں سن رہے ہیں وہ خاتم الانبیاء ہیں۔ ہر زمانے میں، ہر نبی کے زمانے میں کلمہ بدلتا گیا، اب جو ہے نا وہ کلمہ بدلے گا نہیں۔ سمجھیے، لا الہ الا اللہ آدم خلیفۃ اللہ، پھر بدل گیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، پھر بدل گیا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، پھر بدل گیا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، پھر بدل گیا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اب کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
قیامت تو آ سکتی ہے، یہ بدلا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہمارا مضبوط عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد جو کوئی نیا نبی آنے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ ایک ہمارا موضوع ہے، وہ بھی بتا دوں مختصر میں۔ قادیانی لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں انسان کو کہ یار ابھی مولانا نے کہا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، تو پھر اللہ کے نبی کیسے آخری ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پرانے ہیں، یہ بات اس کو کہنا جو تمہاری حقیقت نہ جانتا ہو۔ بہرحال آپ جب قرآن کریم پڑھیں گے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کی تعریف کی ہے، ہم سب کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہماری تعریف ہے، اللہ کی تخلیق کی تعریف ہے۔ لیکن اب ہم اپنے آپ کا ایکس رے نکالے قرآن کریم سے، تو میرے اندر اور آپ کے اندر اللہ نے بہت سے عیب رکھے ہیں۔ پہلا عیب لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا۔ دوسرا عیب وکان الانسان عجولا، انسان جلد باز ہے۔ تیسرا عیب وکان الانسان قتورا، انسان بخیل ہے۔ چوتھا عیب وکان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان جھگڑالو ہے۔ اور وکان الانسان کفورا، اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ 100 نہیں 99 بھلائیاں کریں، ایک برائی کریں وہ آپ کی ایک برائی یاد رکھے گا۔ اب دیکھیں اتنے سب عیب ہمارے اندر ہیں، اور پھر ہمارے پاس ہمارے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر موجود نہ ہو تو اس پوری کائنات میں حضرت انسان سے زیادہ بھٹکا ہوا انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم جب آپ پڑھیں گے، اللہ نے اپنی نعمتیں من جملہ یہ کہا ہے کہ یہ میری بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کہیں احسان جتلایا نہیں اللہ نے۔ من جملہ تو جتلایا ہے، جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جیسے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ من جملہ جتلایا ہے۔ لیکن خاص طور سے کسی نعمت کو پوائنٹ کر کے، وہ صرف ایک نعمت ہے جتنا مجھے ملی ہے قرآن میں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے اور ہمارے پاس بھیجا ہے اور ہم کو ان کی امت میں پیدا کیا ہے۔ اس احسان کو اللہ نے جتلایا ہے۔ اللہ اس کی قدر کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ 2 انبیاء کی دعائیں ملتی ہیں جنہوں نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرما۔ ایک کی قبول ہوئی، ایک کی نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے۔ وہ آئیں گے، پیدا نہیں ہوں گے، آئیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ اگر یہ نعمت ہمیں نصیب نہ ہوتی تو ہم جتنا چاہے جو چاہیں کر لے، یہ فضیلت حاصل نہیں کر سکتے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ملی ہے۔ 3 غم میرے بزرگوں اللہ کے نبی کو ایسے ملے ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملے۔ میں صرف ضروری باتیں عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ 3 غم غور سے سنیے۔ پہلا غم تو یہ ملا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں تبلیغ کرنا تھا، پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانا تھا۔ پچھلی قوموں کے بارے میں کیا تھا؟ وَإِلَى ثَمُودَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، ہم نے عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور ہم نے مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ لیکن ہمارے نبی کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، سارے عالم میں کام کرنا ہے۔ یہ ایک غم۔ دوسرا غم یہ تھا کہ پچھلا نبی جاتا تھا
تو اگلے پیغمبر آتے اور ان کی ذمہ داری کو سنبھال لیتے۔ ہمارے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اب آپ کی ذمہ داری کو مجھے اور آپ کو نبھانا ہے، مجھے اور آپ کو نبھانا ہے۔ اور تیسرا غم یہ تھا کہ پچھلے انبیاء کی عمریں زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت ملی ہے، 63 سال میں آپ کی وفات ہے۔ 23 سال کے عرصے میں پورے ورلڈ میں کام کرنا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس میں آپ کے اور میرے لیے میسج یہ ہے کہ ہم کو اپنے کام، ضروری کام ہوتے ہوئے بھی اللہ کے دین کو اور اللہ کے نبی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنا وقت نکالنا ہے۔ نکالیں گے سب انشاءاللہ؟ بہت ہلو بول رہے بھائی، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی یہ جو شروع میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی نا، فضلت علی الانبیاء بست، کہ 6 چیزوں میں مجھے انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی ہے۔ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم بنایا گیا۔ ونصرت بالرعب، اور میری رعب کے ذریعے سے مدد کی گئی۔ وأحلت لی الغنائم، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، یہ اشارے کو سمجھو، جو آج کہیں پر بھی نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے وہ کیوں؟ یہ اللہ کے نبی کی فضیلت ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے پچھلے انبیاء کی عبادتیں صرف عبادت گاہوں میں ہوتی تھی۔ ہمارے لیے یہ فیسلٹی ہے اللہ کے نبی کی برکت سے کہ جہاں کہیں نماز کا وقت ہو آپ وہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں، بس جگہ کی پاکی کو آپ کو دیکھنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھے تمام کائنات کے ذرے ذرے کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، اور مجھ پر نبوت کو ختم کیا گیا ہے۔ آج بہت سے مسلمان پریشان ہیں، پریشانی کا حل چاہتے ہیں، صرف ایک کام کر لو، وہ ہماری زندگی کے ہر کام کو ویسے کرو جیسے اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ میں قرآن کریم کا طالب علم ہوں، قرآن کریم میں 4 آیتیں ایسی ملتی ہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ 4 آیتیں، ایک بولتے ہی آپ کو باقی 3 ذہن میں آنا چاہیے۔ ایک آیت سب کو یاد ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوسری آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، دوسری صفت ہو گئی۔ اور تقوی کی بڑی بہترین تعریف کی ہے، میں بتاتا ہوں، پہلے اس کو مکمل کر دوں۔ تیسری آیت ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے۔ اور چوتھی آیت ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ صبر ایک ہوتا ہے اطاعت میں، صبر ایک ہوتا ہے گناہوں سے، اور صبر ایک ہوتا ہے مصیبت کے وقت صبر کرنا۔ تقوی کی ایک عربی عالم کو میں سن رہا تھا، بڑی بہترین انہوں نے تعریف کی ہے، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والتزود لیوم الرحیل والرضا بالقلیل، یہی تقوی ہے کہ اللہ کا ڈر ہو، قرآن کریم پر عمل ہو، آخرت کی تیاری ہو، اور جو کچھ اللہ نے نعمتیں آپ کو اور مجھے دی ہیں اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رضامندی ہو۔ اب آ جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، جو بہت اہم باتیں ہیں جس کو ہم نے کہیں نہ کہیں بگاڑ دیا ہے۔ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو صحیح معلومات جو ملی تھی، جو کہیں نہ کہیں سے ہماری معلومات کو غلط کر دیا ہے شیطان نے، وہ کریکٹ کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں اختلاف ہے، آپ کب پیدا ہوئے؟ زیادہ مضبوط روایت ہے 8 ربیع الاول، دوسری روایت ہے 9 ربیع الاول، اور تیسری روایت ہے 12 ربیع الاول۔ اور اب تو ترقی کے زمانہ ہے، آپ الٹا گنتے جائیں، تاریخ کا حساب لگاتے جائیں تو آپ دیکھیں کہ پیر کا دن ہو اور ربیع الاول کی تاریخ ہو تو کون سی تاریخ آئے گی؟ آپ کو خود اس کا جواب مل جائے گا۔
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو 4 باتیں بڑی عجیب تھیں۔ اس سے پہلے کئی مضامین میرے ذہن میں آ رہے ہیں، اتنا اچھا سن رہے ہیں آپ۔ جب ادھر آپ پیدا ہوئے اور آپ نے آنکھ کھولی، فارس کے اندر آنکھ جل رہی تھی، وہ آنکھ کے پجاری تھے 1000 سال سے۔ ادھر آپ نے آنکھ کھولی اور وہ ادھر ایک دم سے وہ آنکھ بجھ گئی۔ 14 برج، 14 قلعے تھے ایسے بڑے بڑے جو کسی کے توڑنے سے نہیں ٹوٹتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں اور 14 کے 14 برج زمین پر آ کر گر گئے دھڑام سے۔ اور 4 باتیں آپ کی پیدائش کے وقت عجیب تھی۔ پہلی بات تو یہ تھی، بعض روایتوں کے مطابق کہ آپ کا ختنہ ہوا تھا پہلے سے، بعض روایتوں کے مطابق جیسے اذان کے بارے میں آتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام ایسے ہیں جس کی اجازت تھی شریعت میں، کر سکتے تھے اگر کنڈیشن کریٹ ہو جاتی، لیکن اللہ کے نبی نے وہ نہیں کیے کیونکہ وہ حالات ہی نہیں بنے۔ جیسے ایک روایت کے مطابق آپ نے اذان نہیں دی، اس کی وجہ بڑی زبردست لکھی ہے مظاہر حق کتاب کے اندر کہ اگر آپ اذان دیتے تو کائنات کے ذرے ذرے کو مسجد کے اندر آنا ضروری ہو جاتا، یہ آپ کی شان تھی۔ دوسری بات، آپ نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی۔ اب مالدار خوش ہو جائیں گے، ارے بڑا زبردست مسئلہ بتایا مولانا نے کہ زکوٰۃ نہیں دی۔ اب میں نکالنے والا تھا، نکالنے والی تھی، اب نے نکال دی۔ کیوں نہیں دیے؟ کیونکہ زکوٰۃ کی ایک شرط ہے کہ اس کے اوپر 1 سال گزرنا مال پر۔ اللہ کے نبی رکھتے ہی نہیں تھے، صدقہ کر دیتے تھے۔ یہ نہیں کر سکتے ہم، ورنہ آدھا مسئلہ سن کر جائیں گے، بولیں گے بھائی مولانا نے بتایا زکوٰۃ نہیں۔ تیسری بات یہ، آپ مردوں سے خاص طور سے وہ مرد جو بہت غصے والے ہیں، قرآن کریم میں بڑا ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، بیوی کو مارنے کا حکم ہے۔ بھائی میں میری بیوی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو مسئلہ نہیں بتا رہا کیونکہ مجھے گھر بھی جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، حالانکہ قرآن میں ہے اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے وہ بھی ہلکی مار، رومال سے، مسواک سے، ایسا نہیں کہ اس کے چہرے پر زخم آ جائے، اس کی ہڈی ٹوٹ جائے یا وہ بے ہوش ہو جائے یا مرنے کے قریب ہو جائے، ایسے نہیں۔ تو یہ آپ، اور چوتھا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اقامت نہیں دی ہے، جو مؤذن دیتا ہے نا، یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے۔ تو پہلی بات جو آپ پیدا ہوئے ہیں تو پہلی چیز آپ کا ختنہ ہوا تھا۔ دوسری چیز، بچے کی آنت ماں کی آنت سے ملی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ تھی۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو صاف شفاف پیدا ہوئے ہیں، آپ کو غسل دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ اور چوتھی بات جو بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ سجدے میں چلے گئے اور ایسے انگشت شہادت کو اوپر کیا، اور پوری آپ کے لیے یعنی پورا کائنات، بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ گویا پوری کائنات میری نظروں کے سامنے آ گئی، ایسی روشنی اس سے پھوٹی ہے۔ اور چھت جو ہے ایسے محسوس ہوا کہ گھر کی چھت پھٹی ہے اور اس میں سے ایک بادل کا ٹکڑا اندر آیا، اور اس ٹکڑے کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ وآتوہ خلق آدم ومعرفة شیس وشجاعة نوح وخلة إبراهيم واستسلام إسماعيل وفصاحة صالح وحكمة لوط ورضا إسحاق وبشرى يعقوب وجمال يوسف وشدة موسى وجهاد يوشع وحب دانيال ووقار إلياس وقلب أيوب ولحن داود وطاعة يونس وعصمة يحيى وزهد عيسى وأغنسوه من أخلاق النبيين صلى الله عليه وسلم۔ کیا آواز آئی کہ اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، شیس علیہ السلام کی معرفت دو، نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اسماعیل علیہ السلام کی سپردگی دو، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، لوط علیہ السلام کی حکمت دو، اور اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دو، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دو، اور موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو،
یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، دانیال علیہ السلام کی محبت دو، الیاس علیہ السلام کا وقار دو، ایوب علیہ السلام کا دل دو، داود علیہ السلام کا لحن دو، یونس علیہ السلام کی طاعت دو، اور یحییٰ علیہ السلام کی عصمت دو، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، اور تمام انبیاء کے اخلاق میں اس بچے کو غوطہ دو۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا مرحلہ آتا ہے دودھ پلانے کا۔ دائی حلیمہ نکلی ہیں ان کی مریل گدھی اور مریل اونٹنی بالکل کمزور، اس لیے لیٹ ہو گئی۔ پہلے جو دودھ پلانے والی آئیں تو دودھ پلانے والی عورتیں جو تھیں وہ مالداروں کے بچوں کو چنتی تھیں۔ سب نے دیکھی کہ بچہ یتیم ہے، آگے چلے گئی، اور اگلی آئی یتیم ہے، آگے چلے گئی، کسی نے نہیں لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد میں دائی حلیمہ آئیں، انہوں نے بھی دیکھا کہ یتیم ہے، آگے چلے گئیں۔ اب چونکہ سارے بچے جو دودھ پینے والے تھے وہ اس زمانے میں بھیجا کرتے تھے باہر، آپ نے پڑھے ہوں گے وہ، اس لیے میں اس کو بتلایا نہیں تفصیل سے، مختصر میں شارٹ کر کے بتلا رہا ہوں۔ تو وہ بھی دائی حلیمہ بھی آگے چلے گئیں۔ جب اپنے خیمے پر پہنچی اپنے شوہر کے پاس تو شوہر کہنے لگا کہ بیگم کیوں نہ ہمیں پیسہ نہیں ملے گا، بچہ یتیم ہے، نیکی تو ملے گی، خالی ہاتھ کیوں جائیں، بچے کو لے لیں۔ دائی حلیمہ کہتی ہے میں چلے گئی وہاں پر، ابو عبد المطلب کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو چکا تھا جب ابھی آپ ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے تھے۔ اسی لیے بعض علماء نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، اللہ کے نبی یتیم تھے، فارسی میں در یتیم کہتے ہیں موتی کو، یہ یتیم ہی آگے جا کے در یتیم بنا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے ان سے کچھ سوالات کیے، دائی حلیمہ نے گود میں لے لی۔ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، قحط کا زمانہ تھا، کھانے کو نہیں تھا، تو جب کھانے کو نہ ہو تو ماں کی سینے میں دودھ کہاں سے آئے گا، سینے خشک تھے بالکل۔ لیکن جیسے ہی میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا تو میرے سینے دودھ کے بھرنے کی وجہ سے قطرہ قطرہ اس میں سے ٹپکنے لگا۔ یہ برکت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب ایک طرف سے بی بی دائی حلیمہ نے دودھ پلایا تو آپ نے ایک طرف سے پیا، دوسری طرف سے نہیں پیا۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ ایک بھائی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نہیں چاہتے کہ میں اس کا بھی حق لے لوں۔ آج تو بھائی کا حق کھا لیتا ہے اور پھر دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں۔ اتنے بچپن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جا رہا ہے، یہ ایک نطفے سے پیدا ہونے والے 2 بھائی، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے، ایک آنگن میں کھیلنے والے، ایک تھالی میں کھانے والے، آج دونوں بھی بھائی عدالتوں میں اور پولیس اسٹیشنوں میں الگ الگ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کیا ہے۔ پھر ان کے شوہر اونٹنی کا دودھ نکالنے گئے، اونٹنی بھی بالکل مریم، اس کو بھی دودھ نہیں آتا تھا، تھال پورا بھر گیا۔ تو خود دونوں میاں بیوی کہنے لگے کہ بیگم یہ اس بچے کی برکتیں ہیں جو ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، اس بچے کی برکتیں ہیں۔ اب وہ سارے لوگ آگے چلے گئے جو بچے لینے آئے تھے۔ دائی حلیمہ جب نکلی ہے اپنی سواری پر تو نکلتے نکلتے ان کی سواری اتنی مضبوط اور اتنی طاقتور ہو گئی کہ جتنے آگے لوگ گئے تھے وہ ساری سواریوں سے بی بی حلیمہ کی سواری آگے نکل گئی۔ تو وہ کہنے لگے کہ حلیمہ کیا تم نے سواری بدل لی ہے؟ تو دائی حلیمہ نے جواب دیا کہ نہیں، سواری نہیں بدلی، سوار بدل دیا ہے۔ 7 عورتوں نے اللہ کے نبی کو دودھ پلایا ہے، سب سے پہلے خود آپ کی والدہ نے، پھر ابو لہب کی باندھی صوبیہ نے، پھر حضرت حلیمہ نے، پھر اس عورت نے، کیونکہ حضرت حمزہ اللہ کے نبی کے بھائی جو چچا تھے، بھائی نہیں معاف کرنا چچا تھے، وہ بھی اسی قبیلے میں گئے تھے اور اسی قبیلے کی کسی عورت کے پاس دودھ پی رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت نے بھی دودھ پلا دیا۔ جملہ الرحیق المختوم کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 عورتوں نے دودھ پلایا ہے۔ اب 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا ہے۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ عام بچوں سے زیادہ تیزی سے آپ بڑھ رہے تھے،
آپ 2 سال کے تھے لیکن 4 سال کے نظر آتے تھے۔ جب 2 سال ہو گئے مکمل، اب بی بی حلیمہ ان کی برکتیں دیکھ چکی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے پاس تھے۔ ان کی بکریاں کہیں چرنے جاتی تو سیراب ہو کر واپس آتی، باقی اطراف کے قبیلے والوں کو کوئی چارہ وغیرہ نہیں ملتا۔ وہ اپنے چرواہوں کو ڈانٹتے کہ حلیمہ کی بکریاں جہاں چر رہی ہیں تم بھی وہیں پر جا کر بکریاں چراؤ، لیکن وہ برکتیں تو حضرت حلیمہ کے مقدر میں تھی نا۔ اور واقعی میں کسی شاعر نے کہا ہے کہ جس گھڑی پیش نظر گنبد خضرا ہوگا، رشک آتا ہے حلیمہ کے مقدر پہ ہمیں، لے کے آغوش میں سرکار کو چوما ہوگا۔ لے کے ہم تو دیکھ نہیں سکتے کیا مقدر حضرت حلیمہ کا اللہ نے لکھا ہے کہ جب چاہتی ہوں گی اور جہاں چاہتی ہوں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتی ہوں۔ 2 سال کے بعد جب اپنی ان کی والدہ کے پاس بی بی آمنہ کے پاس لے کر پہنچی تو وہاں پر کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا بی بی آمنہ سے کہ بہن یہاں وبا پھیلی ہوئی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے کو کچھ نقصان ہو جائے، آپ اگر اجازت دے تو میں تھوڑے دن اور اپنے پاس رکھ لیتی ہوں۔ بی بی آمنہ نے کہا کہ بالکل اجازت ہے۔ تو 5 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے پاس رہے۔ 6 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقی والدہ کے پاس آئے ہیں، اور جب آئے ہیں تو 6 سال کے ہیں، اور 6 سال کی عمر میں بی بی آمنہ نے ارادہ کیا کہ اپنے میکے جا کے آؤں۔ ان کا میکہ مدینے میں، اور ارادہ یہ بھی تھا کہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت بھی کر لوں گی۔ حضرت عبداللہ کی قبر بھی مدینے میں تھی، تو وہ ارادہ کر کے نکلی ہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے سیرت النبی میں خاص طور سے کہ یہ 2 ہی لوگ تھے، حضرت آمنہ اور ان کے ساتھ ایک باندی تھی اور اللہ کے نبی۔ الرحیق المختوم میں لکھا ہے کہ عبد المطلب بھی ساتھ میں تھے۔ بہرحال اختلاف روایات ہے۔ تو اب جب وہاں پر گئی ہیں اور واپس آ رہی تھی تو ابوا کے مقام پر بی بی آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی کی عمر 6 سال ہے۔ جو علماء نے بہت گہرائی سے وہ ان کی جو کنڈیشن ہے اور جو ان کی حالت بگڑی تھی بی بی آمنہ کی، اس کو لکھا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک تھا۔ اپنے بچے کو قریب لاتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب ایک ماں کے سامنے 6 سال کا بچہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کا مرنا تو بڑے برداشت نہیں کر سکتے، میں کس درد سے اس کو بیان کروں۔ یقین مانیے میں جب پڑھ رہا تھا گھر پر تب بھی میری یہی حالت تھی، اس کو پڑھ نہیں پا رہا تھا۔ چند جملے بی بی آمنہ نے کہے ہیں کہ میرا بچہ دنیا رہتے تک اس کا نام رہے گا۔ کس نے قبر بنائی ہوگی اور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا، ہم تو اپنی ماں کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتے۔ 6 سال کا بچہ، علماء نے لکھا ہے اگر مدینے میں ہوتے تو ننیال والے ماموں ممانی سنبھال لیتے، خالہ خالو سنبھال لیتے، مکے میں ہوتے تو ددیال والے سنبھال لیتے، یہاں تو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا۔ اور اگلی بات سنیے مسلمانوں، دین کو چھوڑنے سے پہلے اور سنتوں کو توڑنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جو علماء اکرام نے بیان کی ہے کہ 2 مہینے کے ماں کے پیٹ میں ہیں والد چلے گئے، 6 سال کے ہیں والدہ چلے گئی، 8 سال کے ہیں دادا چلے گئے، 40-50 سال کے ہوئے ابو طالب چلے گئے، اور تھوڑے مضبوط ہوئے اعلان نبوت ہوا، جو سب سے بڑا سپورٹ تھا بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، عام الحزن اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ سارے سہارے اللہ نے ختم کر دیا، کیوں؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ وہ ہستی تھی جو آگے جا کر دعوت دینے والی تھی کوہ صفا سے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو عبادت کے لائق، سجدے کے لائق، پرستش کے لائق، سہارے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، جو صرف اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے والی ذات ہو، جو صرف اللہ کے سہارے سے لوگوں کو جوڑنے والی ذات ہو۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ ان کو سہاروں سے پروان چڑھاتا؟ اللہ نے اپنے نبی کے بچپن سے سارے سہارے ختم کر دیے تاکہ کوئی اعتراض کرنے والے کو یہ اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سہاروں میں پروان چڑھے ہیں۔
اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن یوم محشر میں سب سے بڑا بد نصیب وہ ہوگا جس کو اللہ کے نبی دیکھیں گے اور ناراضگی کی وجہ سے اپنا چہرہ پھیر لیں گے، اور سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہوگا جس کو اللہ کے نبی دیکھیں گے اور اپنی باہیں پھیلا کر اس کا استقبال کریں گے کہ آ جا میرے امتی، اللہ دوسرے والوں میں ہم کو شامل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب آگے بڑھتا ہوں، بہت سے واقعات چھوڑ کر، آپ کی جوانی کا عالم تھا، کعبۃ اللہ کے اندر اختلاف ہو گیا، حجر اسود کو کعبے میں کون نصب کرے گا؟ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کل صبح باب بنی شہبہ سے جو بھی شخصیت آئے گی، آج بھی یہ دروازہ کعبۃ اللہ میں موجود ہے، تو اس کے اوپر یہ تصفیہ چھوڑو کہ کعبۃ اللہ کے اندر حجر اسود کہاں پر نصب کرے گا، کون نصب کرے گا۔ جب سب انتظار میں بیٹھ گئے تو سب دیکھتے ہیں کہ جو شخصیت اس وقت آئی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ 35 سال کی آپ کی عمر تھی۔ سب نے یہ دیکھ کے ہی نعرہ لگایا کہ امین آیا اور صادق آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی، حجر اسود کو بیچ میں رکھ دیا، جو لوگ جھگڑ رہے تھے سب کو کہا کہ چادر کے کونوں کو پکڑ لیں، سب نے کونوں کو پکڑ لیا، پھر کہا کہ اٹھاؤ اس کو۔ جب اٹھایا گیا تو حجر اسود اس بلندی پر آیا جہاں اس کو دیوار میں نصب کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو دیوار میں نصب کیا ہے۔ 40 سال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہیں، اعلان نبوت کیا ہے۔ غار حرا کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں۔ سب سے پہلے اسلام لانے والا نہیں والی، وہ آپ کی بیگم بی بی خدیجہ ہے۔ میرے استاد محترم نے یہاں پر بیان کر کے گئے ہیں، مولانا نسیم صاحب ہمیشہ کہتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، میری ماؤں بہنوں کے لیے، اسلام میں مردوں کا نمبر بعد میں ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت بی بی خدیجہ، سب سے پہلے دین کے لیے مال لگانے والی عورت بی بی خدیجہ، اور سب سے پہلے اسلام اور دین کے لیے جان دینے والی بھی عورت ہے، بی بی سمیہ۔ ابو جہل ملعون نے ان کی شرمگاہ میں برچھا مار دیا اور دونوں پیروں پر اونٹ وغیرہ باندھ دیا اور مخالف سمت میں دوڑا دیا تھا، اور وہ چیر کر رہ گئی تھی۔ ایسی جانیں دی ہے لوگوں نے، جب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اتنی آسان بات نہیں۔ اور سب سے پہلے بچوں میں اسلام لانے والے حضرت علی، غلاموں میں زید بن حارثہ، اور بڑی عمر کے لوگوں میں حضرت ابو بکر۔ ان کا بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا سیرت مصطفیٰ جو مولانا ادریس صاحب نے لکھی ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں نے جتنوں پر دین اور کلمہ پیش کیا سب نے ہچکچایا، آگے پیچھے ہوئے، تھوڑا سوال کیے۔ ایک ایسی ہستی ہے حضرت ابو بکر جنہوں نے ذرا بھی نہیں ہچکچائے، فوراً قبول کر لیے۔ کیوں؟ مظاہر حق میں جہاں روات کی ڈیٹیل لکھی ہے، پہلی جلد کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ابو بکر ملک شام گئے ہوئے تھے، وہاں پر ایک پادری کہتے ہیں عیسائی عالم، چلو میں عیسائی عالم ہی لفظ استعمال کرتا ہوں۔ عیسائی عالم نے ان کو دیکھا اور دیکھ کر بلایا کہ کہا کہ بھائی میں آپ کا پیٹ اور آپ کی ران دیکھنا چاہتا ہوں، حضرت ابو بکر سے کہا۔ تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ بھائی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس آدمی کی ڈیٹیل پڑھی ہے جو آخری نبی پر سب سے پہلے ایمان لائے گا، اور ان کا چہرہ مہرہ سب پڑھا ہے، آپ کا چہرہ سیم ویسا ہی ہے جیسا میں نے پڑھا ہے۔ حضرت ابو بکر ابھی کچھ بھی نہیں جانتے، تو حضرت ابو بکر نے پیٹ اٹھا کر تو بتا دیا کہ وہاں تل ہے، ران کے بارے میں اٹھا کر نہیں بتایا، تصدیق کر دی کہ ہاں بھائی تل ہے وہاں پر۔ تو اس عیسائی عالم نے کہا کہ دیکھو بھائی تم وہ شخص ہو جو سب سے پہلے اللہ کے نبی پر، آخری نبی پر پہلے ایمان لاؤ گے، تو میری کچھ گزارشات ہے آپ سے، کچھ ریکویسٹ ہے۔ یہ کیا ریکویسٹ ہے؟ کہا کہ یہ ریکویسٹ ہے کہ میرا تو سب سے پہلے ان کو سلام کہنا، اور یہ چند اشعار میں ان کی تعریف میں کہہ رہا ہوں، یہ ان کو سنا دینا۔ حضرت ابو بکر نے ایسے ہی جیسے ہم سنتے ہیں ایزی لے کر ایسے سن لیا، اور پھر وہ واپس مکہ آ گئے۔ جب مکہ پہنچے تو یہ جتنے تھے نا پورے، کیا کہیں گے، ابو جہل، ابو لہب، یہ سب بدماش، یہ سب آگے آ کے کہنے لگے ابو بکر تم تو وہاں گئے تھے اور یہاں ایسے ہو گیا، عبداللہ کے بیٹے محمد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب حضرت ابو بکر کو جھٹکا لگا کہ وہاں وہ عالم نے ایسے کہا
کہ بھئی اللہ کے نبی کو سلام کہنا اور یہ اشعار سنانا اور یہ اچھا حضرت ابو بکر بڑے پائے کے آدمی تھے، بڑے سوچنے والے آدمی تھے، بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ لینے والے انسان تھے. انہوں نے ان کو بڑھا دیا، کہا کہ ابھی میں تھکا ہوا ہوں، بعد میں کر دیں گے، دیکھیں گے جو بھی بات ہے. ان کو بڑھا دیا اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. دستک دی ہے، دروازہ کھلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے. حضرت ابوبکر نے کہنے لگے کہ محمد میں یہ کیا سن رہا ہوں کہ آپ نے ایسے دعویٰ کر دیا ہے، اگر اس کو مانیں گے تو بھائی بھائی میں جدائی ہو جائے گی، باپ بیٹے میں جدائی ہو جائے گی، یہ آپ نے کیا دعویٰ کر دیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابوبکر میں سچا نبی ہوں. تو حضرت ابوبکر پڑھے لکھے انسان تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ جواب سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا ابوبکر دلیل وہ عیسائی عالم کے اشعار ہے جو اس نے کہا ہے مجھے سنا دینا. یہی موقع تھا، حضرت ابوبکر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. 40 سے 45 لوگ اللہ کے نبی حضرت ابوبکر کی دعوت سے اسلام میں داخل ہوئے، اور ہر وہ انسان جو سچا تھا، حق پرست تھا، سچائی کی یعنی تلاش میں تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ جاتا. اسی لیے مولانا علی میاں صاحب کی ایک بات نقل کرتا ہوں، اگر ابو جہل ابو لہب آج کے زمانے کے مسلمانوں کو دیکھ لیتے تو وہ کہتے کہ اللہ کے نبی ہم بھی ایمان لانا چاہتے ہیں. بھئی مسلمان ہے، جھوٹ بول رہا ہے، مسلمان ہے، رشوت کھا رہا ہے، مسلمان ہے، چوری کر رہا ہے، مسلمان ہے، سود کھا رہا ہے، مسلمان ہے، اوروں کی بیٹی کو دیکھ رہا ہے. نا نا نا، یاد رکھنا اللہ نے اعلان کیا ہے قرآن کریم میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج نظریں جھکانے والا، نظریں اٹھانے والا الگ ہو جائیں، آج حلال کھانے والا، حرام کھانے والا الگ ہو جائیں، آج اوروں کی بیٹی کو دیکھنے والا، اوروں کے عیبوں کو دیکھنے والا اور اس کو چھپانے والا الگ ہو جائیں، آج ناشتہ کرنے والا اور سحری کرنے والا الگ ہو جائیں. ہمارے پاس تو ہم سب کچھ کر لیں پھر بھی ہم مسلمان ہیں. ایک بڑا واقعہ یاد آیا، یو پی کے اندر جب انگریزوں کی حکومت تھی تو ایک مسجد کے سامنے اوپن اسپیس تھا، اس کے لے کر جھگڑا ہو گیا ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں. ہندوؤں کا دعویٰ تھا کہ یہ ہماری ہے، مسلمانوں کا تھا کہ ہماری ہے. ڈسپوٹ جب انگریز جج کے پاس گیا تو انگریز بڑا ہوشیار جج تھا، اس نے کہا کہ تم دونوں کے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جس کی بات پہ تم دونوں مان جاؤ. تو ہندوؤں نے کہا کہ مولانا مظفر حسین. اللہ کے نبی کا سچا فالوور کیسا ہوتا ہے یہ بتلا رہا ہوں. اگر وہ کہہ دیں کہ یہ لینڈ، یہ زمین مسلمانوں کی، ہم چھوڑ دیں گے. مسلمان خوش ہو کے کہ بھائی ہمارا آدمی، ہمارے پاس یہی ہوتا ہے نا، جھگڑا ہے تو میرا بھائی ہے، میں اس کی طرف سے ہی رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو. میری بہن ہے، میں اس کی طرف سے، میری بیٹی ہے، میں اس کی طرف سے. میں نے شاید اس سے پہلے بتایا بھی ہوگا، میں نے ایک کیس دیکھا تھا بس جس میں باپ نے کہا تھا کہ مولوی صاحب میری بیٹی کی غلطی ہے، آپ خلا کرا دیجیے. باقی جتنے دیکھے ہیں میں نے سب یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ اچھا. اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں نا کہ بیٹی روتی ہے تو دل میں درد ہوتا ہے، بہو روتی ہے تو سر میں درد ہوتا ہے. تو مولانا مظفر حسین صاحب کو بلایا گیا تو مولانا سے پوچھا جج نے، تو مولانا نے کہا کہ جج صاحب یہ زمین ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں نے اس پر قبضہ کیا ہے. مسلمان تو چڑھ گئے نا پھر. لیکن اس جج نے ایک تاریخی جملہ کہا ہے، وہ سننے لائق ہے. اس جج نے کہا تھا یا لکھا تھا کہ آج اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کہ اسلام سر بلند رہنے کے لیے آیا ہے. یہ دھوکہ ہے انسان کا اللہ سے بھی اور اللہ کے رسول سے بھی. یہ اپنے آپ کو دے رہا ہے کہ میں سب کچھ غلط کر لوں گا، اللہ مجھے بچا لے گا. یقیناً اللہ قادر ہے بچانے پر، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اللہ ناانصافی نہیں کرتا. جمعہ کا بیان آپ سنتے ہوں گے، ایک آیت اس میں بار بار پڑھی جاتی ہے، جب میں پڑھوں گا تو آپ کو بھی سنی سنی لگے گی. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. کیا مطلب ہے اس کا؟
اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے. قرآن کریم میں انصاف ہے، ناانصافی نہیں ہے. کوئی غیر مسلم بھائی پوچھے کہ آپ کے قرآن میں کیا ہے تو اس کو جواب دو کہ قرآن کریم میں انصاف ہے، ناانصافی نہیں ہے، سچائی ہے، جھوٹ نہیں ہے. مولانا کا یہ گواہی دینا تھا. پھر اب ہندو بھی کہاں پیچھے رہ سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ ساری زمین مسلمانوں کو ڈونیٹ کرتے ہیں، ہماری طرف سے گفٹ کرتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جب زندہ ہوئے ہیں تو اس طرح سے دین سامنے آیا ہے. اگر آج بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر لیں تو بہت کوئی مشکل نہیں ہے. بہت سے لوگ اسلام میں آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. مسلمانوں ہمارے دین پر عمل نہ کرنے نے ان کو روکے رکھا ہے. ہم لوگ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. ہمارے عمل کو دیکھ کر، میرے جملے کو غور سے سننا، ہمارے عمل کو دیکھ کر آج کا غیر مسلم سمجھتا ہے یہی اسلام ہے. وقت نہیں ہے. ابھی سر نے مجھے ایک پٹھان صاحب کا واقعہ سنایا ہے کہ کوئی غیر مسلم نے دیکھا کہ نماز نہیں پڑھتے تو بھائی نماز ضروری نہیں ہے، وہ سمجھ لیا تھا. ہاں، ہم بھی جب بات کریں، آپ جب بات کریں، اللہ کے نبی کا پیغام بتائیں. ایک سچا لطیفہ سناتا ہوں. ایک جگہ میں نے نماز پڑھی. دیکھو، بات ہمیشہ اللہ کے رسول کے قول سے، اللہ کے قول سے، قال اللہ قال الرسول. کیا اللہ نے بولا کہ اللہ کے نبی نے بولے، یہ بولنا چاہیے. امام صاحب نے جمعہ کے بعد اعلان کیے مسجد کا تعمیری کام چل رہا ہے، بھائی سب چندہ دیتے ہوئے جائیں. اور ایک واقعہ سنایا کہ ایک بادشاہ نے مسجد بنائی تھی اور اس نے ارادہ کیا تھا کہ پوری مسجد میں ہی بناؤں گا اور کسی کو کچھ نہیں کرنے دوں گا تاکہ سارا ثواب مجھے ملے. رات میں سویا تو خواب میں دیکھا، خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ثواب کے لیے اس کا نام کا اعلان ہو رہا ہے بادشاہ کے، اور ساتھ میں کسی بوڑھی عورت کا بھی اعلان ہو رہا ہے. تو وہ بڑا پریشان ہوا. جب صبح اٹھ کر ڈھونڈنے گیا، جا کر دیکھا تو وہ عورت ملی. یہ امام صاحب واقعہ سنا رہے ہیں، میں خود جمعہ میں بیٹھ کر سن رہا ہوں. حدیث قرآن انہوں نے نہیں بیان کیا. تو اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ بھئی تمہارا نام کیسے آ گیا؟ اس عورت سے پوچھا. تو عورت نے کہا کہ جب تمہارے مزدور اینٹیں لے جاتے ہیں تو وہ اینٹیں جن گدھوں کے اوپر لے جاتے ہیں ان گدھوں کو میں پانی پلاتی ہوں، تو میرا نام بھی آ گیا. میں نے کہا یار مجھے تو لگ گئی ہے یہ انہوں نے حدیث چھوڑ دی، قرآن چھوڑ دیا، یہ واقعہ بیان کر دیا. ٹھیک ہے واقعہ بیان کر لیا، لیکن پہلے اللہ کے رسول کی بات. تو اب میں نے امام صاحب کو پکڑا. میں نے کہا امام صاحب میں بڑی موٹی رقم مسجد کو دلانا چاہتا تھا. کہا کہ پھر بسم اللہ دلا دیجئے. کہا کہ نہیں، میں نے اب ارادہ بدل دیا ہے. پھر اب کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میں وہ گدھا ڈھونڈ رہا ہوں. کیوں؟ میں نے پانی پلانے کے لیے. مولانا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی من بنا مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہیں حدیثیں آپ یہ سنا سکتے ہیں؟ اس کا اثر ہوتا ہے. ان کی بات سمجھ میں آئی. اسی لیے میں جو عرض کر رہا تھا نا کہ ہم نے اس کو روکے رکھا ہے. اچھا ایک اور پوائنٹ کی بات بتا دوں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ فتح میں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اے نبی ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دیے، آپ بخشائے ہیں. غور سے سننا، بہت اہم بات بتا رہا ہوں. آپ کے صحابہ کے بارے میں قرآن کریم میں ہے 4 مرتبہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان الفاظ سے 4 مرتبہ. اس کے علاوہ الفاظ جو ہے جیسے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ آیتیں الگ ہے، وہ نہیں گنا میں نے. 4 مرتبہ کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. یہ ہم کو کب ملے گی نعمت؟ جب ہم جنت میں چلے جائیں گے، ساری نعمتیں استعمال کر لیں گے، اور پھر آخر میں اللہ کہے گا کہ میرے جنتی بندو تم راضی ہو؟ تو سب جنتی کہیں گے کہ اللہ ایسی کون سی نعمت ہے جو آپ نے ہم کو نہیں دی کہ ہم ناراضگی کا اظہار کریں، ہم راضی ہیں اللہ. اللہ فرمائے گا کہ ایک نعمت باقی ہے. جنتی کہیں گے کیا نعمت باقی ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ اب میں تم سے راضی ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا. احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم بعدہ ابدا. یہ نعمت صحابہ اکرام کو دنیا میں مل گئی تھی. جو لوگ صحابہ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ قرآن کی آیت کے اوپر غور کر لیجئے. آپ کا آبجیکشن صرف صحابہ پر نہیں ہوتا، وہ اللہ کے دیے ہوئے سرٹیفکیٹ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے اوپر بھی ہوتا ہے.
اسی لیے آپ دیکھیں اللہ نے کسی نبی کی نبوت پر قسم نہیں کھائی، ہمارے نبی کی نبوت پر قسم اٹھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم کھا کر بتلائی۔ کسی نبی کی عمر کی قسم نہیں کھائی، ہمارے نبی کی عمر کی قسم کھائی ہے، لعمرک 14ویں پارے کے اندر ہے۔ کسی نبی کے چہرے کو بیان نہیں کیا، والضحیٰ، کسی نبی کی زلفوں کو بیان نہیں کیا، واللیل اذا سجا، ہمارے نبی کی بیان کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے اوپر الزام لگا، قال یا قوم انا لنراک فی ضلال مبین، کہ نوح تم گمراہی پر ہو۔ نوح علیہ السلام نے خود اپنی صفائی پیش کی، لیس بی ضلالہ، میں گمراہ نہیں ہوں۔ ہود علیہ السلام پر الزام لگا، یا قوم انا لنراک فی سفاہہ، قوم نے کہا کہ یا ہود ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہود علیہ السلام نے کہا لیس بی سفاہہ، میں بیوقوف نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی پر الزام لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آ کر قرآن کریم میں جواب دیا کہ میرا نبی وہ دیوانہ نہیں ہے، وما هو بقول شاعر، یہ شاعر نہیں ہے، ولا بقول کاہن، یہ کاہن نہیں ہے۔ معمولی بات ہے، آپ پہ الزام لگے آپ صفائی پیش کریں، اللہ کے نبی پر الزام لگ رہا ہے، اللہ صفائی پیش کر رہا ہے، ذرا سوچ سمجھ کر بات کرنا۔ اور پھر ایک الزام جب ہم صحابہ کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں، ذرا دل کے کانوں سے سننا، نعوذ باللہ، کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر شک ہے کہ انہوں نے جانے کے بعد غلطیاں کر دی ہیں، نعوذ باللہ۔ بالکل نہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو آپ کے، میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ بخشے بخشائے، آپ کے صحابہ بخشے بخشائے، یہ خطبے میں پڑھی جاتی ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، نواسے بھی بخشے بخشائے ہیں۔ بیٹی کے بارے میں فرمایا گیا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ، سب بخشے بخشائے۔ اب ایک سوال میرا آپ سے ہے، آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب آپ اور آپ کے اطراف کا جتنا مجمع ہے سب بخشے بخشائے ہیں، پھر بھی محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں اے اللہ میری امت کو معاف فرما، تو کون بچتے ہیں؟ کون بچ گیا؟ یہ وہی امت ہے جو آج عید کی نماز ہوتے ہی سنیما گھروں میں نظر آئے گی، جو عید کا چاند نظر آتے ہی سارے گناہوں کے دروازے ان کے لیے ایسا ہو جائے گا کہ گویا ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے۔ ایک رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں، چار پائی کے اوپر اپنا پیٹ ایسے لگا دیا، بالکل چپکا دیا۔ بی بی عائشہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے میرے سرتاج؟ فرمایا کہ عائشہ بھوک ہے۔ کہا کہ تم اللہ سے مانگ لیجئے، اللہ آپ کے لیے دسترخوان اتار دیں گے۔ جواب سنیے، آپ نے فرمایا کہ عائشہ اگر میں مانگ لوں گا تو میری امت کی بھوکے انسان کی بھوک کا مجھے کیسے احساس ہوگا؟ اللہ کے لیے آج کی اس بیان کو کوئی بیان نہیں، یہ ایک درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ درد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جگہ پر آپ نے اخلاق بتائے ہیں، آپ کا جہاد دیکھیے، آپ کی تبلیغ دیکھیے۔ ایک بنیادی سوال میں آپ سے کرتا ہوں، ہم میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہوگا کہ ماں باپ کے حق کتنے ہیں؟ بتا دیں گے۔ ماں کے حق کتنے ہیں؟ بتا دیں گے۔ بھائی کے حق کتنے ہیں؟ بتا دیں گے۔ ذرا یہ کبھی غور کیا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میرے اور آپ کے اوپر کتنے ہیں؟ میں آپ سے بدگمان نہیں ہوں، لیکن عام بات کر رہا ہوں، اگر کبھی کسی کو کھڑے کر کے پوچھ لو تو بتا نہیں سکے گا۔ پہلا حق ہے سنیے آپ پر ایمان لانا، دوسرا حق ہے آپ سے محبت کرنا، تیسرا حق ہے آپ کی اتباع کرنا، چوتھا حق ہے آپ کا دفاع کرنا، ڈیفینڈ کرنا، پانچواں حق ہے آپ کے دین کی مدد کرنا با اعتبار تبلیغ، با اعتبار جہاد، اور چھٹا حق ہے آپ کا احترام ادب کرنا، ساتواں حق ہے آپ کے اوپر درود شریف پڑھنا، جتنی مرتبہ نام آ رہا ہے پڑھ رہے ہیں، اور آٹھواں حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے دوستوں کو دوست رکھنا، آپ کے دشمنوں کو دشمن رکھنا۔
کون ہے آپ کا دوست؟ یہ بھی خطبے میں پڑھی جاتی ہے ہر جمعہ. فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے صحابہ سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی. جو صحابہ کا دوست وہ محمد الرسول اللہ کا دوست، جو صحابہ کا دشمن وہ محمد الرسول اللہ کا دشمن. کوئی بات بغیر حدیث کے نہیں کہہ رہا، خاص طور سے بڑی وزندار بات جب میں کہہ رہا ہوں. اور نواں حق ہے کہ آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ سے محبت کرنا، اور 10واں حق ہے آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا. آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا. کیا نہیں احسان کیا، معاشرے میں کیسے رہنا ہے اللہ کے نبی بتلا کر گئے ہیں، اخلاق کیسے ہوں اللہ کے نبی بتلا کر گئے ہیں، تجارت کیسی ہو اللہ کے نبی بتلا کر گئے ہیں، بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اللہ کے نبی بتلا کر گئے ہیں. آج کا ہمارا نوجوان کہتا ہے مولانا بہت ستاری سنبھل رہی نہیں، اس سے ایک نہیں سنبھل رہی، اسلام کو اور بڑے ٹھاٹ سے کہتا ہے بھائی اسلام میں 4 کی اجازت ہے. اللہ کے نبی کی کتنی بیویاں تھیں بولو؟ ارے بولو. 11 بیویاں تھیں. پہلی بیوی بی بی خدیجہ، دوسری سودا، تیسری عائشہ، چوتھی حفصہ، پانچویں زینب، چھٹی ام سلمہ، ساتویں پھر زینب، یہ دوسری زینب ہے زینب بنت جحش، اور جویریہ، پھر صفیہ، پھر ام حبیبہ، پھر آخری بیگم میمونہ. 2 بیویوں سے حدیث مروی نہیں ہے، زینب بنت خزیمہ اور بی بی خدیجہ سے ایک بھی روایت نہیں ہے. اور 2 بیویاں آپ کی مکے میں تدفین ہے، ایک کی بی بی خدیجہ کی جنت المعلیٰ میں ہے، اور بی بی میمونہ جو آخری بیگم ہیں ان کی قبر جو ہے مکے سے کعبۃ اللہ سے 10-12 کلومیٹر کے دوری پر مقام شریف ہے، وہاں پر ان کی قبر ہے آخری بیگم. ان کے ساتھ کا ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ مردوں کے لیے خاص طور سے. رات کا وقت تھا، اس وقت گھڑی گھنٹے نہیں تھے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، غالباً 2 بج رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کے لیے اٹھے اور چلے گئے. تو بی بی میمونہ نے دیکھے کہ میرے پاس میری باری کا دن ہے اور حضور میرے پاس نہیں ہے. وہ اٹھی اور غصے سے یہ سمجھتے ہوئے کہ میری سوکن کے پاس چلے گئی، اندر سے کنڈی لگا دی. حضور باہر ہے، اب دستک دے رہے ہیں، میمونہ کھولو، میمونہ نہیں کھول رہے. اب یہ ہم بھی کرتے ہوں گے نا کبھی ہماری بیگموں کے ساتھ. تعلیم مل رہی ہے، آج آنے والی امت کو بتانا ہے. کئی دیر تک کھٹکا مارنے کے بعد اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ ان کو کیا دھوکہ لگا، تو کہنے لگے کہ میمونہ میں نبی ہوں، میں خیانت نہیں کروں گا، جب تمہاری باری ہے تمہارے پاس ہی رہوں گا. انہوں نے دروازہ کھول دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خاموش اپنی جگہ پر لیٹ گئے. حضور کی جگہ پر میں اور آپ رہتے اور اتنی دیر بیوی کھٹکا مارنے لگئی، تو کھٹکا کھولتے ہی سمجھ گئے نا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم عمل کر رہے ہیں. اچھا ایک سوال اور کر دوں آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلدی کیسا کرے؟ نہیں معلوم آپ کو. رت جگہ کیسے کرے؟ یہ بھی نہیں معلوم. ارے پڑھے لکھے لوگ نہیں دکھ رہے. یہ سانچک، اچھا قیامت سے 15 دن پہلے تک جمعہ گیا، نہیں معلوم. یہ نہیں ہے. تو اس سے ایک پیغام ملتا ہے کہ شادی اور نکاح ویسے کریں جیسے اللہ کے نبی نے کی. سب کریں گے بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ. دیکھو سر جن کی ہو گئی وہ بھی انشاءاللہ بول رہے ہیں. اور آپ بہنوں سے میں گزارش کر رہا ہوں، دیکھیے کون سے سر نے زیادہ زور سے بولے، اور ان کی بیگم کا نمبر بھی آپ کے پاس ہوگا. جی ہمارے ایک امام صاحب کبھی مسجد میں نہیں سوتے تھے، 8 دن سے کنٹینیو مسجد میں سو رہے ہیں. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ایک نکاح کے موقع پر بیان کیا، دوسری شادی پر خواتین کا بھی مجمع تھا، اور خواتین کے مجمع میں میری بیگم کی سہیلی بھی تھی. جب سے 8 دن سے مسجد میں ہی سو رہا ہوں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گیا تھا 10 منٹ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی ہم کو مل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو پیغام بھیجا. حضرت یہ دحیہ کلبی قیصر روم کا بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کے پاس پہنچے ہیں، سپر پاور اس زمانے کا. اس نے کیا کیا؟ ابو سفیان کو بلایا، کھڑے کیا
اور کہا کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ تھوڑے پیچھے کھڑے رہو، میں ان سے سوال کروں گا، جب یہ جواب دیں صحیح بولے تو آپ پیچھے سے چہرہ ہلانا، سر ہلانا، تاکہ دونوں میں مطابقت رہے، اگر جھوٹ بولے گا تو پکڑا جائے گا۔ پہلا سوال کیا اس نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے کہنے لگے اعلیٰ نسب ہے۔ کہا کہ پھر ان کے نسب میں کوئی پہلے ابھی قریب میں کوئی نبی گزرا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ ان کے ماننے والے غریب ہیں امیر ہیں؟ کہا کہ غریب ہیں۔ ماننے والے دن بدن بڑھ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں؟ کہا بڑھ رہے ہیں۔ کوئی ایسا بھی ہے جو مانتا ہے اور پھر جاتا ہے؟ کہا کہ ایسا کوئی نہیں۔ کہا کہ اس شخص نے محمد نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ یہ سپر پاور پوچھ رہا ہے اس زمانے کا۔ کہا کہ کبھی نہیں بولا۔ کہا کہ اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ ابو سفیان کہتے کہ نہیں کی ہے۔ کہا کہ یہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ کیا تمہارے اور ان کے درمیان جنگ ہوئی ہے؟ کہا کہ ہاں ہوئی ہے۔ کون جیتا؟ کہا وہ جیتا، کبھی کبھی ہم جیتے۔ کہا کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ کہا کہ اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ جب اللہ کے نبی نے دعوت دی تھی نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور اسلام کا پیغام سنایا سب سے پہلے، تو ابو لہب نے پتھر مارا ہے، سب سے پہلے رشتہ دار آیا ہے۔ آپ ابھی اللہ کے نبی کی سیرت سن کے جا رہے ہیں، آپ کو پرابلم آئے گا رشتہ داروں کی طرف سے، بڑے نیک بن رہے ہیں، گھبرانا نہیں۔ رشتہ داروں کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں، اچھی لگی تو دعا دیجیے۔ رشتہ داروں سے اگر رشتہ باقی رکھنا ہے اچھائی بیان کرو، ختم کرنا ہے سچائی بیان کرو، سمجھے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، رشتے جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، یہ ساری باتیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ ساری باتیں سننے کے بعد کہ نبی اعلیٰ نسب ہوتے ہیں اور اس کے اندر کوئی نبی نہیں گزرا، یہ میں نے اس لیے پوچھا کہ ہو سکتا ہے ماضی میں کوئی نبی گزرا ہو تو نبوت پانے کے لیے کر رہا ہو، بادشاہ بھی نہیں گزرا، بادشاہت کے لیے کر سکتے تھے۔ غریب پہلے جب نبی دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے فالوور جو ہوتے ہیں، مددگار جو ہوتے ہیں، وہ غریب لوگ ہوتے ہیں شروع میں، امیر لوگ زیادہ نہیں آتے، اور ماننے والے دن بدن بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو بندہ بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بولے گا؟ اس نے ایک تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ شخص محمد الرسول اللہ جہاں پر ابھی میرے دونوں قدم ہیں، ان قدموں کی جگہ کا بھی یہ مالک ہو جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی وجہ سے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے اور سپر پاور دنیا کا ڈر رہا تھا۔ آج ہم ان کے طریقے کو چھوڑ کر کہتے ہیں دنیا والوں کا اپنا لیں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ نا 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 نا، یاد رکھیے فرعون اسی راستے سے نکلا تھا جس راستے سے موسیٰ علیہ السلام کامیاب لوٹے تھے، لیکن یہ ڈوبا موسیٰ علیہ السلام نکلے۔ راستہ تو وہی تھا جو نبی کا تھا، لیکن وجہ کیا تھی؟ موسیٰ کو یقین تھا، فرعون کو یقین نہیں تھا۔ موسیٰ کا یقین اللہ پر تھا اور فرعون کا یقین راستے پر تھا۔ سمجھ رہے ہیں فرق؟ جب حجۃ الوداع ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر کے جو آخری لمحات ہے وہ بات بتا کر ایک 5-7 منٹ میں بات ختم کر دوں گا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 نہیں 1,44,000 صحابہ کرام تھے، 1,44,000 صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے۔ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اب لگتا نہیں کہ میں آئندہ سال تمہاری میری ملاقات ہوگی۔ پھر یہ دن کا نام پوچھا، شہر کا نام پوچھا، جگہ کا نام پوچھا، اور کہا کہ جس طرح سے یہ جگہ احترام والی ہے ویسے ہی تم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی احترام کرنا، الزام تراشی نہیں کرنا۔ جہالت کی تمام رسموں کو، آخری اسپیچ اللہ کے نبی کا، اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، جہالت کی تمام رسموں کو میں اپنے پیروں تلے رونتا ہوں، جتنے قتل ہیں وہ سب میں معاف کر رہا ہوں۔ اور امیہ بن حارث جو ایک چھوٹا بچہ تھا، دودھ پی رہا تھا، اس کو مار دیا تھا قبیلہ حذیل والوں نے، اس بچے کے قتل کو میں معاف کرتا ہوں۔ سود سب میں معاف کرتا ہوں، سب سے پہلے میرے چچا عباس بن عبد المطلب کے سود کو میں معاف کرتا ہوں۔ اور پھر کہا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ موقع تھا ماں باپ کہتے، بہن کہتے، بیٹی کہتے، بیوی کہا۔ خواتین کہتی ہیں جو زیادہ لبرل ہو جاتی ہیں، بھئی اسلام نے کیا عزت دی ہے، عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، کیوں
کیونکہ پسلی دل کے پاس ہوتی ہے، اور عورت ہر روپ میں دل کے قریب ہوتی ہے، اس لیے یہ کہا گیا ہے۔ ماں ہے دل کے قریب ہے، بہن ہے دل کے قریب ہے، بیوی ہے دل کے قریب ہے، اور بیٹی ہے دل کے قریب ہے۔ یہ پیغام دیا ہے۔ اپنی وفات سے 8 دن پہلے اگلے پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہے۔ بہت سے صحابہ کرام آئے ہیں ملاقات کے لیے، آپ نے ان کو بہت دعائیں دی ہیں، ہم کو آنے والے لوگوں کو دعائیں دی ہیں۔ حدیث میں یہ الفاظ مل جائیں گے، جس نے مجھے دیکھے بغیر ایمان لائے ہیں ان کو 3 بار مبارکباد ہے۔ یہ ہمارے لیے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعرات کے دن آخری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی پڑھائی ہے، سورہ مرسلات اس کے اندر پڑھی ہے۔ پھر 17 نمازیں حضرت ابوبکر نے پڑھائی ہیں، جمعرات کی عشاء، پھر جمعہ کی 5 نمازیں، سنیچر کی 5 نمازیں، اتوار کی 5 نمازیں، اور پیر کی فجر۔ پھر پیر کی فجر کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں پھر اللہ کے نبی کے اوپر کوئی نماز کا وقت نہیں آیا۔ جب آخری وقت تھا، بالکل چاشت کا وقت، اپنی بیٹی کو بلایا، بی بی فاطمہ کو، اور اس سے پہلے 8 دن پہلے لوگوں سے معافی مانگی۔ ممبر پر بیٹھے آپ، چلنا نہیں آ رہا تھا، 2 لوگوں کے سہارے سے آئے، حضرت عباس اور حضرت فضل کے، عبداللہ ابن عباس اور حضرت فضل کے، اور دونوں کے سہارے سے آنے کے بعد ممبر پر بیٹھے اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کہ لوگوں میں نے تم کو مارا ہو تو مجھے مار لیجئے، میں نے تمہارا حق کھایا ہو تو میرے سے آ کر لے لیجئے۔ کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کے پاس، اللہ کی عدالت میں اللہ کے پاس محمد الرسول اللہ کے خلاف دعویٰ نہ کرنا۔ یہ ہمارے نبی ہم کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اور آخری دن ہے پیر کا دن، 12 ربیع الاول جب وفات ہوئی ہے، بی بی فاطمہ کو بلایا ہے، ان کے کان میں کچھ بات کہی، وہ رونے لگی، پھر کچھ بات کہی تو پھر ہنسنے لگی۔ بی بی عائشہ نے پوچھا کیا کہا تھا ابو نے؟ تو کہنے لگی کہ یہ کہا تھا کہ بیٹا میں یہ بیماری میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا۔ پھر کیا کہا تھا؟ کہا کہ پھر یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے جو میرے پاس آئے گی وہ تم ہوگی فاطمہ۔ پھر حضرت حسن حسین کو بلایا، ان کو پیار کیا، ان کو دعائیں دی۔ پھر صحابہ اکرام کو بلایا، ان کو بہت نصیحتیں کی۔ اور پھر آخری چیز، بیماری کی شدت بڑھ رہی تھی، پانی لگاتے جاتے تھے آپ، وہ یہودی عورت نے جو زہر دیا تھا اس کا اثر کی وجہ سے آپ کی آنتیں کٹ رہی تھی، اس لیے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کی نبی کی موت یہ سادی موت نہیں تھی، یہ شہادت تھی۔ تو بی بی عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو یوں لیا اور اپنے سینے پر لگا دیا۔ میں اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے بتا رہا ہوں، اور آپ کا گال ایسے لگا ہوا تھا بی بی عائشہ کے یہاں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک آخری جو کی ہے وہ بی بی عائشہ نے چبا کر دی ہے۔ تو بی بی عائشہ خود فرماتی ہے کہ میری باری کے دن میرے حجرے میں میرے سرتاج اللہ کے پاس گئے ہیں، اور آخری چیز جو ان کے منہ میں گئی ہے دہن مبارک میں، وہ میرے منہ سے چبائی ہوئی مسواک تھی، میرے منہ سے چبائی ہوئی مسواک۔ اور ایک عجیب مسئلہ علماء نے بیان کیا ہے، شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنا ہو۔ انسان کے لیے سب سے بہترین موت وہ ہے جو اس کی بیوی کی گود میں آئے، کیونکہ ایسے ہی موت اللہ کے نبی کو آئی ہے۔ ہم کو تو الف لیلا نے بتایا نا سجدے میں، سجدے کی موت بھی اچھی ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن جیسے میرے نبی گئے ہیں میں مان نہیں سکتا اس کے خلاف، میں مان نہیں سکتا۔ اور پیغام دیا ہے دنیا کو، اس لیے اب ایک 3 منٹ کے اندر آپ نے تمام انبیاء کی سیرت سنی ہے۔ میں آپ کو بہت جلدی سے وہ اعمال، کوئی سوال بھی نہیں کرتا آج کل، آپ قاری عبد الرحمن سدیس کو سنیں گے تو وہ ایک دعا مانگتے ہیں، اللہم ارزقنا جوار نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ ہمیں اللہ کے نبی کا پڑوس نصیب فرما جنت میں، بولو آمین۔ آپ کی یہ تمنا ہو رہی ہوگی تو میں آپ کو چند اعمال بتاتا ہوں، وہ اعمال پر اگر آپ عمل کر لیں گے اللہ کے نبی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ سب سے پہلی چیز ہے من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے کو اللہ کے نبی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ دوسری چیز ہے انت مع من احببت، اللہ کے نبی نے فرمایا تم جس سے محبت کرو گے اس کے ساتھ رہو گے قیامت کے دن۔ تیسری چیز ہے فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، تہجد کا اہتمام کرنا، ابھی رمضان کا موقع ہے، اس کی عادت ڈالیے۔
चौथी चीज़ है इन्ना औलन्नासि बि यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलातन, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला क़यामत के दिन अल्लाह के नबी के साथ होगा। और पाँचवीं चीज़ है इन्ना औलन्नासि बि अलमुत्तक़ून मन कानू व हैथु कानू, मुत्तक़ी लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। और छठी चीज़ है इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामति अहासिनिकुम अख़लाक़न, सबसे बेहतरीन अखलाक वाला, ईमान 24 घंटे फ़र्ज़ है, अखलाक भी 24 घंटे फ़र्ज़ है, सबसे बेहतरीन अखलाक वाला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। और सातवीं चीज़ है अत्ताजिरुस सदूक़ुल अमीन, सच्चा ताजिर अंबिया सिद्दीक़ीन शुहदा के साथ होगा। और आठवीं चीज़ है मन आला जारियतैन, जिसको अल्लाह बेटी दे, एक दे, दो दे, तीन दे, उसका हक़ अदा कर दे इस्लाम के मुताबिक, तो वो अल्लाह के नबी के साथ होगा। ऐसे नहीं कि बेटी को माँ के पेट में मार दे। ये सुफियान काजी का शेर है ना कि अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की, अभी से फ़िक्र खाए जाती है उसको कमाने की। सुना था पहले ज़िंदा बेटियाँ दफना दी जाती थी और अब उसको मोहलत नहीं मिलती दुनिया में आने की। ये तरक्की नहीं है, तनज़्ज़ुल है। बेटी हमारे सर का ताज है। और नौवीं चीज़ अना व काफ़िरुल यतीम, फरमाया कि यतीम की किफ़ालत करने वाला और मैं जन्नत में इस तरह साथ में रहेंगे। और 10वीं चीज़ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला से दुआ करना कि अल्लाह अल्लाह के नबी का साथ हमको नसीब फरमा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद दुआ करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका नईमन ला यबीद व कुर्रतु ऐनिन ला तनफद व मुराफ़क़तन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अअलल जन्नत जन्नतल खुल्द, कि अल्लाह हम सब को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में पड़ोस नसीब फरमा। हम सब को ज़िंदा रख तो इस्लाम पर, मौत दे तो ईमान पर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा व हसनल जज़ा। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि उठने की फ़िज़ा ना बनाएँ। इंशाअल्लाह हम जमात सानी कर लेंगे मस्जिद में 2 बजे। चूँकि आज ये इख्तितामी तक़रीब है, मैं हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर मज़हर अहमद फ़ारूकी साहब से बहुत एहतराम से गुजारिश करता हूँ कि अपने तासुरात का इज़हार करें। दुआ के लिए बाद में माइक लेने का चाहिए। हाँ जी। मुखर्रीन जनाब हाफिज़ काशमी साहब, फ़िरोज़ पठान साहब, बाकी यहाँ पर मौजूद तमाम टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स, आज बहुत ही बेहतरीन जिसे कहा जाएगा इस तरीके का बयान हमने सुना, जो सही में इस 10 दिन के लेक्चर सीरीज़ का एक ताज था। लग रहा था कि एक दिन काफ़ी नहीं है बल्कि 10 दिन के 10 दिन सीरत नबी के ऊपर जो है तो होना चाहिए। इस तरीके से जो है तो यहाँ पर ये हो गया। मैं फ़िरोज़ पठान सर को मुबारकबाद देता हूँ, उनके साथ उनकी जो टीम है, मुशीर नदवी साहब हो गया, वक़ार साहब हो गया, अतीक़ मौलाना हो गया और दीगर तमाम जो लोग थे, इन्होंने बड़ी मेहनत से इस सीरीज़ को जो है तो चलाने के लिए पूरी मेहनत की, पूरे अच्छी तरीके से इसे ये किया है। और ये जो सीरीज़ चली है बाज़ाब्ता 5 साल से ये चलते आ रही है, तो इससे हम सब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, इस्तिफ़ादा मिल रहा है हमको। तो ये बड़ी कामयाबी यहाँ पर है। जैसा कि सुबह में मुझे बताया गया कि और भी कॉलेजेस में ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो बड़ा अच्छी चीज़ जिसे कहा जाएगा कि ये शुरू हो गई है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम लोगों को। अल्लाह ताला ने हमको चुना है, क्योंकि अल्लाह ताला जिसे चाहे हर एक काम के लिए चुनता है। किसे नबूवत के लिए चुना था, इसलिए कह रहा हूँ कि नबूवत अब ख़त्म हो गई है। रसूल के बना के उनको चुनिंदा रसूल बनाया है। हर एक काम के लिए किसी सालिहीन के अंदर हमें चुना है। सिद्दीक़ीन के मौका है, हमें वहाँ पर जाके उसके साथ ये कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर मैं उलमा दीन के सामने उस बारे में तो बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने एक जगह पे पढ़ा था और वो आयत का थोड़ा सा हिस्सा मैं यहाँ पर बताऊँगा कि इसके अंदर कहा गया सूरह फातिर की जो आयत है कि सुम्मा औरसनल किताब लजीना
وہ پوری جو کتاب دی ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس قرآن کے وارث جو ہے تو یہ چنے ہوئے لوگ ہیں. تو یہ جو الکتاب یہاں پر ہم قصص القرآن دیکھ رہے ہیں اس کے جز کے بارے میں اور اس کے بارے میں جب سن رہے ہیں تو یہ چنندہ لوگ ہیں, یہ چنے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گا انشاءاللہ اور ہم سب کو اس کا فائدہ یہاں پر پہنچائے گا. اسی طریقے سے ہمارے پاس اور 2-3 چیزیں چلتی ہے, اس کے اندر بھی آپ سبھی لوگوں کا تعاون خاص کر کے مخصوص ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں اور آپ لوگوں کا شکریہ بھی اس لیے ادا کرتا ہوں کہ مسجد کے اندر تقریباً 100 سے زائد یعنی 100 سے 150 تک کے اسٹوڈنٹس جو ہے تو آپ کے تعاون کی وجہ سے ان کی افطاری کا نظام چل رہا ہے باضابطہ بہت اچھی طریقے سے. آپ لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے اور اسی طریقے سے ابھی آنے والے تراویح کا بھی جو نظام ہوا ہے کہ یہاں پر ہاسٹلس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے برابر تراویح جاری ہے. اور آپ لوگوں کا میں ہمیشہ جیسا کہتا ہوں کہ اپنا جو بھی اپن جو کماتے ہیں اس کا زیادہ مستحق کون لوگ ہیں تو متقی پرہیزگار لوگ, 5 وقتہ نمازی لوگ جو نماز پڑھاتے ہیں, جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقتی وہاں پر, یہ آپ کے جو ہے تو آپ کا جو بھی آپ کما رہے ہیں اس میں سے جو حصہ پانا ہے اس کے لیے یہاں پر جو تو زیادہ مستحق ہے. تو اس لیے آپ ٹیچر حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ اس کے اندر جو ہے تو تعاون کرے اور اس کو بھی جو ہے تو اچھی طریقے سے یہاں پر ہی کرے. بہت ساری چیزیں ہوئی ہے ہمارے پاس جو ہے تو وضو خانے کے اوپر شیڈ بھی لگایا گیا, اس کے اندر بھی جو ہے تو آپ لوگوں نے تعاون کیا, سبھی نے کیا ہے, جن نے کیا ہے, جن کا جتنا حصہ ہے. یعنی یہ گدھے کو پانی پلانے والا تو نہیں تھا لیکن بہت سارے لوگوں نے بھی اس کے اندر جو ہے تو واقعی یہ لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرے اور یہاں پر جو ہے تو اس کا اجر جو ہے تو دنیا میں بھی اس کے اثرات بتلائے اور آخرت میں اس کا زیادہ جو ہے تو ثواب یہاں پر دے. تو میں پھر سے ایک بار فیروز پٹھان صاحب اور ان کے ساتھ کی تمام ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہ اختتام کے لیے میں یہاں پر دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جو ہمارا جو سیریز چل رہا ہے اس کو برقرار رکھے اور آگے بھی چلائے. خدا حافظ. تھینک یو. جزاکم اللہ خیر کثیر و احسن الجزا. پرنسپل صاحب, جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے اس سے مجھے بیٹھے بیٹھے ایک حدیث یاد آئی, الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, کہ دینے والا ہاتھ جو ہے بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے, یعنی اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. جس طرف سر کا اشارہ تھا کہ یہاں پر ہاسٹل کے بچوں کے افطار کا نظم کیا جاتا ہے, ابھی بھی کوئی لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے تو کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے مسجد میں 27ویں شب کو ختم قرآن ہوتا ہے, وہاں پر حافظ صاحب کو نذرانہ پیش کیا جاتا ہے, ہدیہ پیش کیا جاتا ہے. یقیناً قرآن کریم کے سننے کا یہ بدلہ نہیں ہو سکتا, ہم اس کا بدلہ کیا ادا کریں گے؟ اس کا بدلہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حافظ قرآن کو عطا کرے گا. کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا, کہ قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھتا جا اور جنت کے منازل کو طے کرتا جا. بہرحال اس مسجد کو کوئی پڑوس نہیں, کوئی اطراف نہیں ہے, لہٰذا کوئی کالونی نہیں ہے, لہٰذا آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ اگر اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا حافظ صاحب کے ہدیے میں تو ارشاد خان صاحب کے پاس یا میرے پاس آپ وہ رقم اپنی جمع کرا سکتے ہیں. اسی طریقے سے جیسا کہ میں ہمیشہ ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں کہ وہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا جو بندوں کا شکریہ ادا نہ کرے. تو سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اس کے بعد پرنسپل ڈاکٹر مظہر احمد فاروقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم کو 5 سال پہلے جب یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ ایک ایسی سیریز جیسے دیگر کالجز میں ویاکھیان مالائیں ہوتی ہے تو ہم یہ ویاکھیان مالا یہاں شروع کریں گے, اور دیکھتے دیکھتے یہ ویاکھیان مالا کا یہ 5واں سال ہے اور جس کا 10واں پشپ ہمارے حافظ اکرم خان کاشفی صاحب نے حسن خوبی سے پرویا ہے. یا व्याख्यान मालेचा आज हा 10वा पुष्प त्यांनी अतिशय उत्तमरित्या गुंफलेला आहे. बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़िंदगी दे तो ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा इंशाअल्लाह. اور جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ دیگر اسکول اور کالجز نے بھی اس کو ایگزامپل بنایا, اس سے تحریک حاصل کی اور انہوں نے بھی یہ سلسلہ وہاں شروع کیا. اور میں نے پہلے دن ایک حدیث یہاں پر بیان کی تھی کہ اگر کوئی کسی کو خیر کی طرف بلائے اور
وہ کوئی اس پر عمل کرے تو بلانے والوں کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کرنے والے کو، اور کرنے والے کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوتا۔ میں پھر ایک مرتبہ تمام آئے ہوئے مقررین کا، کالج انتظامیہ کی جانب سے، پرنسپل صاحب کی جانب سے، آپ تمام کی جانب سے دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ میں اس کے بعد حافظ اکرم صاحب سے گزارش کرتا ہوں، کچھ چند فرمائش ہے یہاں پر، اگر آپ لوگ اور 2 منٹ اس میں ایڈ کر لیں گے تو وہ فرمائش مکمل ہو جائے گی۔ اور میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ نعت کے دنیا کے اندر حافظ اکرم صاحب کی طوطی بولتی تھی کر کے، ہم ان سے نعت سنیں گے اور اس کے بعد انہی کے دعا پر اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ حافظ اکرم صاحب مائک ادھر لیں۔ بھائی پہلے ہی میں شاید آپ کا وقت زیادہ لے چکا ہوں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ چند اشعار بس اگر پسند آئے تو اپنی دعاؤں سے نواز دیجیے۔ ایسی 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 بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، کہ ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، آقا آقا ہو اور ہم ہو ایک ساتھ مدینے میں، آقا ہو اور ہم ہو ایک ساتھ مدینے میں۔ اگلے 2 شعر ہیں بس، پسند آئے تو سبحان اللہ کہیے۔ کہ قسمت سے اگر پہنچا سرکار کے روضے پر، قسمت سے اگر پہنچا سرکار کے روضے پر، آقا کو سناؤں گا ایک نعت مدینے میں، آقا کو سناؤں گا ایک نعت مدینے میں۔ اور آخری شعر ہے کہ اے موت ذرا رک جا، آگے مجھے جانے دے، کہ اے موت ذرا رک جا، آگے مجھے جانے دے، کہ اے موت ذرا رک جا، آگے مجھے جانے دے، ہو جائیں گے پھر دونوں ایک ساتھ مدینے میں۔
کوئی درود شریف پڑھ لیجئے، مختصر دعا کر لیں گے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صل علی محمد وبارک وسلم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ اس بزم کا انعقاد کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے سر مظہر احمد فاروقی صاحب کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے معاونین لیکچرارز کی ٹیم کو قبول فرما، معلمین معلمات کو، طلبہ طالبات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحوم فاطمہ زکریہ میڈم کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان اعمال کو ان کے لیے رفع درجات کا سبب فرما۔ اے اللہ 10 دن سے کیسے کیسے علماء کرام کو ہم نے سنا ہے، اے اللہ سن تو لیا ہے، اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے کہنے کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے سننے کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو عمل پر کھڑے فرما۔ اے اللہ اصل چیز اے اللہ عمل ہے، اے اللہ عمل پہ ہم سب کو کھڑا فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے آقا انعامدار سرور کونین صاحب قاب قوسین حبیب کبریا خاتم الانبیاء امام الانبیاء تاجدار انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔